اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العلی العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 کی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں یہ جو تلکا ہے اس کا لفظی معنی ہے شی، یہ اسم اشارہ ہے۔ انگریزی میں اسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ اور امتن جو ہے، امتن ہم جماعت کو کہتے ہیں۔ تلک امتن وہ لفظی معنی ہو گیا وہ امت تھی، وہ جماعت تھی۔ قد خلت، قد فعل ماضی پر تحقیق کے لیے آتا ہے۔ معنی میں یہ ہم اس کو لکھتے ہیں سرٹنلی، شورلی، یقیناً۔ خالت مؤنث کا صیغہ ہے، لفظی معنی ہو گیا شی پاسڈ۔ شی یہاں ریفر کرتا ہے اسی امت کی طرف۔ دوسرا معنی ہے شی بیکیم ایمپٹی، چونکہ خلا ہے، خلا کا معنی ہے خالی ہونا بھی۔ اس طرح جو اس سینٹنس کا معنی بنتا ہے وہ معنی بنتا ہے یہ ہو گیا مبتدا، امت ہو گئی خبر، یہ فعل جملہ فعلیہ ہے، لہا جار مجرور ہے، ما اسم موصولہ ہے، کسبت فعل ماضی ہے، معنی ہو گیا، کسبت کا معنی ہو گیا شی ارنڈ، ما واٹ شی ارنڈ۔ اس طرح معنی بنتا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک
جماعت تھی، امت تھی جو گزر گئی، جو گزر گئی. لہا ہا refers to this امت، اس کے لیے، اس امت کے لیے. ما کسبت وہی ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ تمہارے لیے، لکم جار مجرور، ما کسبتم جملہ پھیلیا، جو تم نے کمایا. یہود اور نصرانی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پروجنی سے ہے، اور یہودیت اور نصرانیت ہی دین ابراہیمی ہے. یہاں رب فرماتے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. اس امت کے لیے وہی کچھ ہے جو اس امت نے کمایا، اور وَلَكُمْ اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ، یہ تسألون مجہول ہے. تسألون کا معنی ہو گیا تم نے پوچھا. جو ہی تسألون کو ہم تسألون بنائیں گے تو معنی میں ہو جائے گا پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. تسألون تم سے، تسألون تم سے، یہ فعل مضارع ہے. تم سے پوچھا جائے گا. کون پوچھنے والا ہے؟ وہ جو فاعل ہے وہ اس میں نہیں ہے کیونکہ مجہول ہے، یہ پیشو ہے. اما دو چیزوں کا مرکب ہے، ان پلس ما. ان پلس ما بنتا ہے ان ما. اس ما کو ہم ما موصولہ کہتے ہیں، اور یہ مبتدا بھی بنتا ہے. کانو یعملون، یعملون کا لفظی معنی ہے وہ عمل کرتا ہے. جو ہی اس پر کانو آئے گا تو کانو سے اس کا معنی ہو گیا جو وہ عمل
کرتا آ رہا ہے، کرتا آ رہا ہے. What they used to do. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے آ رہے تھے. گویا کہ تم سے دوسروں کی عمل کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، تم سے تو اپنی عمل کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دور میں کون سے اعمال کیے. جب ہم اس آیت کو اوپر والی آیت سے لنک کرتے ہیں جو آپ نے کل پڑھی ہے، اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ تم کس کی عبادت کرو گے، اور بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی بندگی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کرتے چلے آ رہے. وہ ایک واحد اللہ کی عبادت کرتے تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں. گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہودیت سے انکار کیا، نصرانیت سے انکار کیا. انہیں کو کہا جاتا ہے وہ تو ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی جو اس دنیا سے گزر چکی، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم کماتے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں رب فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. قالوا، انہوں نے کہا، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے. لفظی معنی اس کا بنتا ہے they said، مگر یہاں said نہیں آئے گا، یہاں آئے گا they say. کونو، ہو جاؤ، ہو جاؤ. ہودن اس کی خبر ہے، یہودی ہو جاؤ، او نصارا، یا عیسائی ہو جاؤ. تہتدو، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے. اصل میں یہ تہتدون ہے،
تہتدون تم سب ہدایت پاتے ہو. یا پاؤ گے، دو ٹینس ہیں اس میں. مگر نون کیوں ڈراپ ہو گیا؟ یہ جواب بنتا ہے. یہ فعل جو ہے یہ جواب بنتا ہے اس سینٹنس کا. کونو ہودن او نصارا، یہود یا نصارہ ہو جاؤ. جواب بنتا ہے اس کا تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے. جواب کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہوا ہے. قل، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قل تم کہو، بل نہیں، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت. ملت ابراہیم کا لفظی معنی ہو گیا ابراہیم کی ملت. ابراہیم کی ملت. سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں ملت ہے، یہ ملت جو ہے یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. کس چیز کا آبجیکٹ ہے؟ ملت جو ہے وہ کس چیز کا آبجیکٹ ہے؟ یہاں تو کوئی فعل ہے ہی نہیں. ملت جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، اس کا فعل اور فاعل کہاں ہے؟ یہاں ہم فعل لکھیں گے نتبعو، نتبعو. نتبعو کا معنی ہے ہم پیروی کرتے ہیں. نتبعو. اب آئے گا ملت، اس کا آبجیکٹ. ابراہیم یہ مضاف الیہ ہے، ملت مضاف ہے، مفعول بھی ہے، اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. اس کا معنی ہو گیا نہیں. قل، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہو، بل نہیں، نتبع ملت ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں. ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں. کیسی پیروی کرتے ہیں؟ حنیفاً. حنیفاً یہ لفظ فعیلن کے وزن پر ہے. فعیلن، اسی کے وزن پر حنیفن. حنیفن. حنیفن کا معنی ہو گیا ہے وہ شخص جو صرف ایک راہ حق پر چلے. مختلف ادیان کو، مختلف مذاہب کو ترک کر کے صرف
ایک راہ حق پر چلنے والے کو حنیف کہتے ہیں۔ اور اس کی تشریح، حنیف کی تشریح اگلے جملے سے بھی آتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے وَمَا كَانَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ من المشرکین خبر ہے اس ما کی، ما کانا کی خبر ہے۔ کانا مبتدا ہے، من المشرکین خبر ہے، ما نفی کا ہے، مانا ہو گیا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کا اپوزٹ جو ہے وہ حنیف ہے، شرک سے پاک، حنیف، ایک راستے پر چلنے والا، ایک راہ حق کو ماننے والا۔ یہود کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا، تم یہودی بنو یا نصارہ بنو، تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ رب فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل، تم بتاؤ، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتے ہیں، حنیفاً، یکسوئی سے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ گویا کہ اس آیت میں ملت ابراہیم جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ یہاں بھی یہودیت اور نصرانیت کو واضح الفاظ میں ترک کر دیا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے یہ دونوں ادیان نہیں ہیں، اگر ہے تو وہ ملت ابراہیم کا راستہ ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں بھی دین ابراہیم کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ اس وقت بھی امت مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، اور اکثر و بیشتر نے اس دین حنیف کو تو بالکل چھوڑ دیا ہے، چند چیزوں پر صرف لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی ایک کتاب کو پکڑ کر اسی کی ٹو میں، اسی کی عبادت میں، اسی کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی دوسری شاخ پکڑ کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ قرآن شریف ہے اور احادیث کا مجموعہ ہے، جس سے
سنت حاصل ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ہم میں وہ گروہ پیدا ہوئے ہیں جو اس سے دور ہوئے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو نہ نماز کے قائل ہیں، نہ زکوٰۃ کے پابند ہیں، نہ اس دین کی کوئی خدمت کرتے ہیں، صرف چند چیزوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں دین حنیف کی راہ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔